جنرل صاحب sometimes we see that some certain people get away with everything لیکن یہ ہے unfortunate اور ممکن ہے جس طریقے سے تقدیر کا. اچھا جنرل صاحب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آج ہمارے آرمی چیف جو ہیں ویٹرن سے ملے ہیں. غالباً کیانی صاحب بھی وہاں موجود تھے, راحیل شریف صاحب کو میں نے دیکھا, لیکن باجوہ صاحب was conspicuous by his absence. ممکن ہے کوئی وہ ادھر ادھر ہوں. تو یہ بھی آج ایک ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی جس سے ہم لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میٹنگ ایک روٹین میٹنگ تھی, اور اس میں یہ بھی شاید بات سامنے آتی ہے کہ جو ویٹرنز ہیں وہ بھی ایک اچھے ایک ہی پیج پہ ہیں ہماری موجودہ قیادت کے ساتھ. جنرل صاحب دیکھیں یہ ایک ریگولر وہ ہے کہ ہر جو بڑا موقع ہے قومی سطح کا, خاص طور پہ جن کا تعلق فوج پاکستان سے ہو, جیسا 6 سپٹمبر ہے, 14 اگست ہے, اس قسم کے جو موقع ہوتے ہیں, تو چیف آرمی اسٹاف اپنے وقت کے چیف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ویٹرنز کو بلاتے رہتے ہیں تاکہ ویٹرنز کم از کم ساتھ ایک لنک رہیں, ان سے بات چیت ہو جاتی ہے, فیڈ بیک مل جاتا ہے, اور جو عام چھوٹی موٹی شکایتیں ہوتی ہیں ویٹرنز کو وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ایک ریگولر فیچر ہے, اور اس میں بڑی خوشائند ہے جس آپ نے بات کی کہ 2 ایکس آرمی چیف بھی موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل کانفیڈنس ہے ہماری لیڈرشپ پہ, آرمی لیڈرشپ پہ. لیکن سر خبر یہ بھی ہے کہ باجوہ صاحب اس میں اس لیے نہیں تھے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ محدود کر دی گئی ہیں, سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے, اور ان کو ملنے میں نہیں دیا جا رہا کہ زیادہ عام ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے. کیا ایسا ہے کوئی کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کو محدود کر دیا گیا؟ جی چونکہ میں مصدقہ اطلاعات میرے پاس نہیں ہے, میں بھی اس طرح سوشل میڈیا سے دیکھ رہا ہوں, ایسی بات چیت چل رہی ہے, پاسبل ہے, لیکن میں نہیں جانتا, میں اس پہ آپ کو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا اس کو. اینڈ وی شوڈ ناٹ بی گیون ٹو دیز ریومرز, آئی بلیو کہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے, جب تک اتھینٹک کوئی ISPR کی طرف سے کوئی بات اگر نہیں آتی تو باقی باتیں جو ہیں زیادہ ان پہ ہم بات نہیں کر سکتے. جنرل صاحب اب میں ادھر آتا ہوں, اس ہفتے میں ایران پر حملے کی بات ہو رہی ہے, مگر آج ایک بڑا عجیب بیان دیا محمد بن سلمان صاحب نے کہ وہ جو ایک ان کی ورچرز ہیں یا جو ایک رابطہ یا ڈیل اسرائیل کے ساتھ ہے, انہوں نے کہا کہ اس ڈیل کے نتیجے میں آئی کین بی اسیسینیٹڈ, اتنی بہت ان کی کہتے ہیں نا ڈاڑی قسم کی سیکیورٹی ہے, اور پھر انہوں نے انور سادات کا ذکر کیا. تو ڈو یو تھنک کہ دس ڈیل مائٹ کاسٹ ہم دیٹ ہیویلی وچ ہی ہمسیلف از پوائنٹنگ ٹو. جنرل صاحب دیکھیے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس بڑی وولٹائل ہے اور بڑی بھرپور ایسے واقعات سے, اور جب بھی اس قسم کا جو پیس کے ورچرز جس طریقے سے MBS نے آتے کیے ہیں, بہت تیزی سے بہت آگے چلے گئے ہیں وہ, جس وجہ سے ان کو یہ ڈر ہے اور یہ خدشات ہیں, اور میرا خیال ہے کسی حد تک ان کو سونا بھی چاہیے, کیونکہ جس حد تک وہ آگے چلے گئے تھے, اگر آپ یہ غزہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو پچھلے سال کے اینڈ تک شاید اسرائیل کے اور سعودی عربیہ کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہوتے, بہت سارے روابط بحال ہو گئے ہوتے, اور بات اس سے آگے چلی گئی ہوتی. لیکن غزہ کے بعد سے اب دیکھیے کہ کافی سارے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ چونکہ میں کچھ اطلاعات تمہارے پاس ہے نہیں ہے, اگر MBS صاحب خود کہہ رہے ہیں تو ان کو خطرہ ہوگا تو ایسی بات کر رہے ہیں. جو مثال انہوں نے دی ہے انور سادات کی, کیمپ ڈیوڈ کے بعد سے اب دیکھیے کہ انور سادات کو جو ان کا اسیسینیشن ہوئی تھی اسی ہوئی کس وجہ سے تھی, اس وجہ سے کہ لوگ شاید یہ قبول نہیں کر سکے جو پیس ڈیل تھی اسرائیل کے ساتھ. حالانکہ اس کے بعد سے اس نے قائم رکھا, کسی نے اس پیس ڈیل کو انڈو نہیں کیا, لیکن انور سادات کو اس سلسلے میں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. اچھا جنرل صاحب جو ولی عہد نے یہ خدشات کا اظہار کیا ہے, جو اسرائیل ہے وہ تو سب سے بڑا دشمن عربوں کا اور ایران کا اور اس پورے خطے کا وہی ہے, غزہ میں جتنے وہ مظالم ڈھا رہا ہے, تو پھر اگر اس سے ڈیل کا نتیجے میں ان کو جان کا خطرہ ہے تو کس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے بڑا دشمن تو اسرائیل خود ہے. دیکھیے سب سے بڑا خطرہ بھی ان کو اسرائیل سے ہی ہوگا, موساد سے ہوگا, کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. آپ جیسے امیجن کیجئے اگر MBS صاحب وہ اس طریقے سے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں تو سعودی عربیہ میں کیا ہوگا اور باقی خطے کی حالت کیا ہوگی اس سلسلے میں, اور انگلیاں کہاں پہ اٹھیں گی, وہ بھی سیدھے ایران کی طرف جائیں گی, اور دوسرے جو حماس ہے اس قسم کے لوگوں کو انگلیاں جائیں گی. تو اسرائیل کو کسی ایک شخص کو اس طریقے سے قربان کر دینا اسرائیل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ان کو اسرائیل سے ہی ہونا چاہیے, اور ان کو پہلے بھی یہ سوچ سمجھ کے اقدام کرنا چاہیے تھا کہ اسرائیل اپنے خاص مقصد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اس کو سعودی عربیہ سے یا MBS صاحب سے کوئی خاص محبت نہیں ہے.
ایک خاص مقصد ہے ان کا، اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جس میں اسرائیل ہے، باقی مغرب دنیا ہے، امریکہ پوری بیک پہ ہے، جتنے بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری طرح اسرائیل کو بیک کر رہی ہے. تو وہ تو ان کو خود ان کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ کیا ہوگا اس میں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ خطرہ بھی ان کو اسرائیل سے ہونا چاہیے، اگر خدا نخواست ایسی بات ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بار بار ہی کہہ رہا ہوں. اچھا جلیل صاحب، ایک کل ہم بات کر رہے تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ ایران نے چونکہ واو کیا ہے کہ دے ول ریٹیلیٹ، جو ان کے ہاں ہوا ہانیہ صاحب کے ساتھ جو شہادت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 اٹیک ہوں گے. he was predicting or maybe it is his assessment or a news. یہ اس سے کیا مطلب ہے کہ کیا ایک تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے جو اٹیک کیا اس میں انہوں نے صرف یہ ثابت کیا کہ we can penetrate جو یہ ڈوم اینڈ جو بھی تھا وہ جو میزائل سسٹم کو کند کرنے کے لیے جو تھا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ آپ جرنیل رہے ہیں، یہ جو ڈبل اٹیک کی کیا بات ہے، اور کیا اس میں کوئی ڈو یو سی یعنی اس میں کوئی حقیقت؟ دیکھیے قاضی صاحب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے. جب پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا صرف وارننگ تھی ان کے لیے کہ ہم سب کچھ کرنے کے قابل ہیں، ہم کر نہیں رہے، آپ باز آ جائیں اس سے. اسرائیل باز نہیں آیا. اب جو ایسکلیشن لیڈر پہ ایران کو آگے جانا پڑے گا. ایران کے پاس خود اپنے پاس ایسی ہتھیار بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، کوئی ڈائریکٹلی اسرائیل پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ہتھیار ایران کے پاس موجود ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد جو جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، چاہے حماس ہے، حزب المجاہدین ہے، دوسری تنظیمیں ہیں، ہوتیز ہیں، سارے یہ سارے بھی ایران کے ساتھ ان یونیشن یا ان کوارڈینیشن کام کر سکتے ہیں، جس میں سے کسی قسم کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کو اسرائیل کو تو خیر سیریس لے ہی رہے ہوں گے. تو 2 اٹیک کی جب بات کرتے ہیں تو میری نظر میں یہ بات ہے، یہ نہیں کہ ایران ایک دفعہ اٹیک کرے گا پھر دوبارہ اٹیک کرے گا، ایسے نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ ایران اپنے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرے گا، ساتھ جو لوکل ان کے جو وہاں پہ جو ایران کے حمایتی مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی کارروائی کریں گی، جس سے اسرائیل کو صحیح طور پر نقصان پہنچانے میں مدد ملے گی ان کو. اچھا جلیل صاحب، کچھ عرصہ پہلے پیوٹن کا ایک بیان آیا تھا، ایک خبر میں نے پڑھی، اور آپ کو یاد ہے کہ ایک بام جو ہے امریکن ساختہ بڑا جو میزائل تھا، وہ ایک جو علاقہ روس کے قبضے میں ہے اس کی ایک بیچ پر ایک بچے کو زخمی کر گیا، جس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ انہیں دورہ کیا نارتھ کوریا کا بھی، اور ساتھ خبر یہ آئی تھی کہ وہ جو روس ہے وہ عام کرے گا تمام پراکسیز کو جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے ٹو دی ٹیتھ. مگر پھر ہم پہ الزام لگا اور ہم نے اس کو ربش کیا کہ ہم نے ایران کو کوئی اسلحہ نہیں دیا. سنا ہے ترکی کی طرف سے مل رہا ہے. تو ڈو یو تھنک ایران از equipped enough to do some serious damage? جی میرا خیال ہے ایران is sufficiently equipped to create a situation جہاں پہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑے گا. میرا خیال ہے if we leave it there تو وہی بہتر ہے اس سے، کیونکہ جو پیوٹن صاحب نے جس تناظر میں بات کی تھی اسپیشلی نارتھ کوریا میں جا کے، اس تناظر میں تو بہت واضح ہے کہ وہ نیوکلر اور اس قسم کے ہتھیاروں کی بات کر رہے تھے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ امریکہ کا جو پاگل پن ہے وہ دنیا کو اس طرف لے کے جائے. کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ امریکہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیل رہا ہے. جلیل صاحب, it is always a great pleasure to have you. Thank you very much for enlightening us on these very complex issues in a very simple manner. بہت شکریہ جلیل صاحب ہمارے ساتھ تھے.